ایک غریب غوث پاک سے کہنے لگا جناب وہ کون سی گھڑی ہے اور کون سا ایسا خصوصی عمل ہے کہ جب کوئی بندہ پڑھ لے تو فوراً اس کی غریبی ختم ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں غصے میں آ کر، اللہ کی قسم ہر غریب زندگی میں 22 اور 23 24 تاریخ کو رمضان کی سورہ کوثر، استغفر اللہ اور یا اللہ یا محمد کے ساتھ ایک خفیہ جملہ شامل کر لے، اس کی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہوگا، اللہ راضی ہوگا اور بڑی سے بڑی مشکل چند منٹوں میں دور ہوگی۔ دیکھیں دوستو، بھائیو بہنوں، میں نے پچھلے سال اس عمل کو پہلی بار جب آزمایا، 22ویں روزے کو اللہ جانتا ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر آج آپ کو عمل دوں گا۔ میں نے 22ویں روزے کو پچھلے سال یہ عمل پڑھا، صرف آدھے گھنٹے میں 30 منٹ میں مجھے اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ملا، پورے 85 لاکھ روپیز، 85 لاکھ روپے ایسی جگہ سے اللہ نے مجھے دیے جہاں سے مجھے یقین نہیں تھا۔ میں نے پھر 1 گھنٹے بعد پھر پڑھا، میرا بند کاروبار چلنا شروع ہو گیا، پھر میں نے 22ویں روزے کو 1 گھنٹے بعد پھر پڑھا، مجھے پھر ملا، میری بیماریاں پریشانیاں، میرا اس دن سب کچھ مجھے ملا۔ پھر 23ویں رمضان کو پڑھا، اللہ کی قسم میری تقدیر سنور گئی۔ پھر 24 کو تو مجھے میرے دوستوں اتنا ملا، یعنی کہ پچھلے سال کے اس عمل نے مجھے فقیر سے بادشاہ بنایا، اور میں نے اپنے ساتھ صرف 70 سے 80 بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا۔ رب کعبہ کی قسم آج تمام لوگ کروڑپتی ہیں، کسی نے 1.5 کروڑ، کسی نے 2.5 کروڑ، کسی نے 5 کروڑ لوگوں نے 1 2 دن میں حاصل کیے۔ یہ کوئی جھوٹے دعوے، جھوٹے قصے نہیں ہیں، یہ غوث پاک کا بتایا ہوا وہ راز ہے۔ 22 23 اور 24 تاریخ کا اللہ کی قسم اس جیسا وظیفہ پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلا وظیفہ پہلے پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کو دیکھیں آپ کہیں گے جناب عالی میں نے سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہے، میری غریبی تو ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیں آج صرف غریبی نہیں ختم ہوگی، آج بیماری بھی دور، آج ظلم زیادتی بھی دور، آج ہر پریشانی دور، ظالم ضدی شوہر قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں۔ کیونکہ پچھلے سال جن لوگوں نے یہ عمل پڑھا ان میں بے روزگار بھی تھے، بے اولاد بھی تھے، رشتوں کے طلبگار بھی تھے۔ ایک بہن نے بتایا کہ آپ کا وظیفہ میں نے 22ویں روزے کو پڑھا، یقین کرے وہ کہتی تھی 3 سالوں سے میرا رشتہ نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر 6 رشتے آئے، اور رشتے بھی ایسے آئے ٹاپ کلاس سے، اور ان رشتوں میں میرے دوستوں وہ کہتی ہے کہ ان رشتوں میں لڑائی پڑ گئی۔ وہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں یہاں شادی کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں یہاں شادی کروں گا، پھر ایک جگہ جہاں اللہ نے لکھا تھا وہاں اس کی شادی ہو گئی، اور آج وہ ملکہ بن کے رہ رہی ہے۔ ایک بھائی کا 1.5 کروڑ کا نقصان، قرضہ ایک ہی جھٹکے میں معاف ہو گیا، اور کئی لوگوں کو 3 5 منٹ میں اللہ نے وہ دیا جو بندہ پوری زندگی نہیں حاصل کر سکتا۔ اب میں آپ کے حوالے وہ خفیہ تسبیح غوث پاک کی وہ سچا عمل کروں گا جسے پڑھنے کے بعد آپ غریب نہ رہیں گے، جسے پڑھنے کے بعد آپ بیمار نہ رہیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں، آپ کو سورہ کوثر کی فل ڈیٹیل بتاؤں گا، لیکن صرف اور صرف 3 بار ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، پھر یا اللہ یا محمد، اور آخر میں وہ جملہ پڑھنا ہے۔ میرے دوستو جو آج سے پہلے تم نے اپنی زندگی میں نہ اس جملے کو پڑھا نہ سنا، یہ غوث پاک کا وعدہ، یہ جملہ میرے دوستو آسمان پہ ہلچل مچا دے گا، غیبی فرشتوں کو تمہارے دروازے پر لے کر آئے گا۔ لیکن یہ تمام چیزیں چاہے 22 میں پڑھیں، چاہے 23 میں، چاہے 24 میں، اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھو۔ دیکھیں مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے آج آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ کی قسم مجھے 1 روپے کی بھی لالچ نہیں ہے۔ میں نے اللہ کے لیے ہر غریب بیمار کے لیے ویڈیو بنائی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ کے کلیجے کی دعائیں۔ دیکھیں میں نے پچھلے سال یہ عمل پڑھا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ عمل ہر غریب بیمار لاچار تک پہنچاؤں گا، اور آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ آج ہر غریب، خدا کا واسطہ صرف 30 سیکنڈ میں یہ تمام چیزیں پڑھ لو گے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار سورہ کوثر پڑھنی، لیکن اس سے پہلے عمل کو شروع کرنے سے پہلے دیکھیں درود شریف لازمی پڑھنا، اور کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھیں۔ اور دیکھیں یہ تمام چیزیں آپ نے باری باری پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ وہ جملہ جیسے ہی ختم ہوگا، غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ جملہ بعد میں ختم ہوگا، پہلے دولت ہاتھوں میں ہوگی۔ اور کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ آخری خفیہ جملہ پڑھ رہے تھے اور دروازے پر دستک ہوئی، کھولو
اللہ کا ولی آیا ہے، کھولو اللہ کا نیک بزرگ آیا ہے تمہارے دروازے پر، اللہ کے غیبی انعامات رمضان کے عید کے تحفے لے کر آیا ہے، یہ عید کا تحفہ اللہ کی طرف سے مل جائے گا، ابھی اسی وقت مل جائے گا۔ میرے دوستو فکر نہ کرنا، اللہ بہت بڑا ہے، میری غریب بہنوں فکر نہ کرنا، صرف 3 بار پڑھ لینا۔ اب آپ کہیں گے جناب عالی میں نے سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب نبی پاک سے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ کوثر کا مطلب صرف ایک نہر نہیں بلکہ بہت زیادہ خیر، بے شمار برکت اور ایسی نعمت جو کبھی ختم نہ ہو۔ علماء کرام کہتے ہیں جس گھر میں سورہ کوثر کی برکت ہو وہاں خیر کی کمی نہیں ہوتی۔ یہ سورت ہمیں یہ راز سکھاتی کہ اصل دولت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں کسی کو بے شمار نعمتیں دے دے، اور یہی پیغام سورہ کوثر میں چھپا ہوا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ محبت اور یقین کے ساتھ سورہ کوثر پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل میں امید اور سکون ڈال دیتا ہے، پریشانیاں ہلکی ہلکی ہونے لگتی ہیں اور انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے قریب آ رہی ہے۔ ایک اور خوبصورت بات یہ ہے سورہ کوثر ہمیں شکر اور عبادت کی طرف بلاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی دو۔ میرے دوستو گویا راز یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور یہی برکت سورہ کوثر کے پیغام میں بھی ہے۔ اہل ایمان والے اہل دل کہتے ہیں سورہ کوثر کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ دل کو تنگی سے نکال کر امید اور وسعت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور جب انسان مایوس ہو، جب حالات مشکل میں ہو، تب یہ سورت یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اور سوچے جب اللہ اپنے محبوب کو کوثر عطا کر سکتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو بھی رزق، دولت، برکت اور سکون کی نعمتیں عطا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے اہل معرفت کہتے ہیں جو دل سورہ کوثر کے پیغام کو سمجھ لے اس کے اندر امید کا چراغ روشن ہو جاتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا، لیکن کیا آپ وہ جملہ جانتے ہیں جو سورہ کوثر کے ساتھ صرف 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری جمعرات جمعہ ہفتہ، دیکھیں یہ عمل آپ نے ہر جمعرات جمعہ نہیں پڑھنا، یہ آپ نے 22، 23 اور 24 تاریخ کو جمعرات جمعہ ہفتہ جو 3 دن پڑھے نا، ان 3 دنوں میں کسی بھی دن دیکھیں، چاہے آپ جمعرات کو پڑھیں، چاہے جمعے کو پڑھیں، چاہے ہفتے کو پڑھیں، لیکن اسی جمعرات جمعے کو ہفتے کو پڑھنا ہے، اور کوشش کرنا جمعرات کو 2-3 بار پڑھ لیں، جمعے کو 2-3 بار پڑھ لیں، ہفتے کو 2-3 بار پڑھ لیں۔ دیکھیں ایک بار کا عمل پڑھنے میں صرف 30 سے 40 سیکنڈ، چلو 1 منٹ لگ جاتی ہے، اور 1 منٹ دینے سے پوری زندگی کی مشکلیں، پریشانیاں چند سیکنڈوں میں دور ہو جائیں۔ تو اب آپ نے کرنا کہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ دیکھیں اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، دیکھیں میں اب آپ کو پوری ترتیب بتانے لگا ہوں، اب تک ویڈیو کاٹتے آئے ہو تو خدا را اب 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کرنا۔ اگر واقعی میں اپنے گھر سے، اپنی حالات سے، اپنی زندگی سے میرے دوستو چاہتے ہو کہ زندگی فوراً بدل جائیں، غیبی دولت والے ہاتھ دیکھیں دولت لے کر حاضر ہو جائیں۔ دیکھیں مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، ہمارا استخارہ کریں، تو میں استخارے کرتا ہوں تو 99% لوگوں پر، کسی پر جادو، کسی پر بد نظر، کسی پر بندشیں، کسی کے گھر میں طرح طرح کی بلائیں۔ یہ وہ عمل ہے جو بندش کو ختم، بد نظری ختم، جادو ختم، ہر طرح کی بیماری ختم، بے اولادی ختم، غریبی ختم، قرضے ختم، غریبی ختم، مشکلیں ختم۔ اللہ والو زندگی سے ظلم، زیادتی، دشمنی، لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں گے، یہ وہ عمل ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے دوستو دیکھیں آپ نے سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن جب آپ غوث پاک کی ترتیب سے اللہ پاک کا ایک نام یا ذل جلال والاکرام، جب آپ سورہ کوثر کے دیکھیں یہ اللہ پاک کا بڑا ہی جلالی نام ہے، اور جب آپ سورہ کوثر کے ساتھ اللہ پاک کا یہ جلالی نام پڑھتے ہیں رب کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے۔ رب کریم کہتے ہیں یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں مجھے میرے اتنے عظیم نام سے پکار رہا ہے، وہ بھی سورہ کوثر کے ساتھ۔ یقین کریں میرے دوستو یہ وہ چیز بن جائے گی نا، لیکن آپ نے یہ تمام چیزیں پڑھنی۔ اب آپ کہیں کہ بھائی میں صرف 1 وظیفہ پڑھ لوں، 2 پڑھ لوں، نہیں، اور دیکھیں یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد وہ آخری جملہ، وہ جملہ جیسے ہی آپ کے منہ سے ادا ہو جائے گا، یقین کریں میرے دوستو وہ
ختم بعد میں ہوگا، وہ صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، وہ میں آپ کو بالکل اینڈ میں بتاؤں گا، کیونکہ پہلے یہ 3 وظیفے سن لیں، پہلے یہ 3 خزانے سن لیں، سورہ کوثر، استغفر اللہ، یا اللہ یا محمد کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے، بتائی ہوئی ترتیب، تعداد بتائے ہوئے جملوں کے ساتھ، اور پھر آخر میں وہ جملہ میرے دوستو جسے سننے کے لیے آپ بے چین ہیں، جسے سننے اب آپ کہیں گے جناب عالی میں نے تو استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا، دیکھیں استغفار اللہ کا وعدہ ہے، استغفر اللہ میرے دوستو جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ استغفار پڑھو میں تمہیں خزانے دوں گا، تمہیں انعامات دوں گا، لیکن غوث پاک فرماتے ہیں کہ آج 22 23 تاریخ اور 24 تاریخ کو استغفر اللہ کے ساتھ اگر کوئی بندہ یا غنیوں کو ملا کر پڑھ لے، یعنی استغفر اللہ یا غنیوں، استغفر اللہ یا غنیوں، تو وہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو استغفر اللہ کا مطلب ہے یا اللہ مجھ سے جو خطائیں ہوئی انہیں معاف فرما دے، اور یا غنیوں کا مطلب ہے اے وہ رب جو خود بے نیاز ہے اور سب کو عطا کرنے والا ہے۔ جب بندہ پہلے استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ اپنے دل کو صاف کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور جب وہی دل پھر کہتا ہے یا غنیوں تو وہ گویا اللہ کے خزانوں کے دروازے پر امید کے ساتھ دستک دیتا ہے۔ قرآن میں بھی یہ راز اشاروں میں ملتا ہے کہ استغفار انسان کے لیے رحمت اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جب اس کے ساتھ دل سے یا غنیوں پکارا جائے تو انسان کو یاد آتا ہے کہ دینے والا صرف اللہ ہے، نہ کوئی انسان خزانے کھول سکتا ہے، نہ کوئی طاقت، اصل عطا کرنے والا صرف وہ رب ہے جس کے پاس سب کچھ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جب تمہارے دل پر بوجھ ہو، حالات تنگ ہو، رزق کی فکر ہو تو اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑ لو، زبان پر استغفر اللہ جاری رکھو اور دل سے پکارو یا غنیوں۔ ساتھ میں یہ الفاظ آہستہ آہستہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں، مایوسی امید میں بدلنے لگتی ہے اور انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے قریب آ رہی ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ معافی مانگتا ہے اور اسی رب سے مانگتا ہے جو الغنی ہے تو وہ رب اپنے غنی بندے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، اور پھر زندگی میں عجیب سی برکت آنے لگتی ہے، دل میں سکون، گھر میں خیر اور رزق دروازے توڑ کر آتا ہے۔ اسی لیے اہل دل کہتے ہیں استغفر اللہ دل کو پاک کر دیتا ہے اور یا غنیوں امید کو زندہ کر دیتا ہے، اور جب دل پاک ہو جائے، امید زندہ ہو جائے تو اللہ کی رحمت کی بارش دور نہیں۔ دیکھیں اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں یہ 4 چیزیں اگر تو نے آج چھوڑ دی، اے غریب ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ کر میرے دوستو ایک بار جیسے ہی آپ درود شریف پڑھ لیں اور کوشش کرنا تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ دیکھیں تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں گے نا تو عمل کے اوپر توجہ رہے گی۔ اب آپ کہیں میرے ہاتھ میں موبائل ہو، دنیا داری میں بیٹھا ہوا ہوں تو اس طرح وظیفے کامیاب نہیں ہوتے۔ دیکھیں یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یا تو پورے سال غفلت میں، لاپرواہی میں، غریبی میں، قرضوں میں، بیماری میں، ظلم زیادتی میں گزار دیں، رولتے رہیں، مرتے رہیں، یا آج دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں 7 سالوں تک میں نے وظیفے پڑھے، لیکن میں نے پچھلے سال 22 تاریخ کو میرے دوستوں غوث پاک کا یہ عمل میرے ہاتھ میں لگ گیا، اور غوث پاک نے صاف لکھا ہے کہ میں غوث پاک اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس جیسا وظیفہ کوئی بھی نہیں ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس نے 22 23 اور 24 تاریخ کو غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا، میں غوث پاک اس کی قسمت پر رونے کو دل کرتا ہے۔ یہ غوث پاک کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم یہ وظیفہ 100% 80 بندہ کروڑ پتی بنا۔ اور دیکھیں یہ ویڈیو ہو سکتا ہے ہٹا دی جائے، یہ ویڈیو دنیا کے، اور خاص طور پر آخر میں وہ جملہ اللہ پاک کا نام میرے دوستو، میں اس کے بارے میں آپ کو اسٹامپ پہ پیپر پر لکھ کر، اگر وہ جملہ بندہ اکیلے پڑھ لے، اس جملے میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ بندہ کوئی غریب، بیمار، لاچار اگر اکیلا وہ جملہ پڑھ لے، یقین کرے وہ بادشاہ بن جائے۔ لیکن آپ تو پورا عمل پڑھ رہے ہیں، اور دیکھیں اس عمل کا پہلا ہی وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر دوستوں جو وظیفہ میں نے بتایا نا سورہ کوثر اور یا ذل جلال والاکرام کا، یقین کریں میرے دوستو پوری دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے، اس جیسا وظیفہ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل شروع کرنا ہے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے، اور اس سے دیکھیں اگر کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب علی مجھے درود، دیکھیں بہت سے لوگ آتے ہیں کہ جناب ہم بالکل ان پڑھ ہیں، ہم بالکل جاہل ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا۔ دیکھیں اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب علی مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں بالکل ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، مجھے
کوئی چیز نہیں آتی تو بھی آپ نے ہر حال میں یہ عمل پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل پوری دنیا کا قیمتی وظیفہ ہے۔ میں نے اس عمل جیسا پوری دنیا میں 3 منٹ میں یہ عمل اثر کرتا ہے۔ اب آپ نے اگر درود شریف پڑھنا چاہے پڑھ لیں، چاہے 22، 23، 24 کو اپنے گھر میں، دکان میں، کہیں بیٹھ جائیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی۔ دیکھیں اول آخر درود شریف پڑھیں گے نا تو عمل کی طاقت مزید بڑھ سکتی ہے۔ اور دیکھیں اگر کوئی بہن بھائی نہیں پڑھ سکتا تو بس ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فوری طور پر دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ دیکھیں میں ایک ایک چیز آپ کو باری باری بار بار سمجھاؤں گا۔ میں آپ کو میرے دوستوں کسی لالچ میں، کسی جھوٹے خواب دکھانے نہیں آیا، میں آج آپ کو اللہ کا تحفہ دینے آیا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو بھی چھوڑ دی، اگر یہ ویڈیو بھی دیکھیں صرف 30 سیکنڈ، 22 میں پڑھو، 23 میں پڑھو، موقع آ چکا ہے، جمعرات کی رات لگ چکی ہے، عمل پڑھنے کا وقت شروع ہو چکا ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی ہو عمل کو پڑھنے کا وقت پوری دنیا میں شروع ہو چکا ہے، چاہے 22 میں، چاہے 23 میں، چاہے 24 میں۔ لیکن آپ نے یہ چاروں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے۔ اگر ایک کی بھی ترتیب چھوٹ گئی، ایک کی بھی تعداد چھوٹ گئی تو پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مت کر ویڈیو اسکپ، مت کر کاٹ، مت کر چیزوں کو مس، یہ دن، یہ موقع پھر نہ ملے گا۔ اللہ کی قسم صرف 3 بار پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ لوگ پوچھیں گے بیٹا تو نے ایسا کیا پڑھ لیا؟ دیکھیں اب آپ نے پہلے وظیفے کو بڑی توجہ دھیان سے دے، میں نے پہلے سمجھا دیا، دوبارہ سمجھ لیں، دوسری تیسری بار ہر بار سمجھاؤں گا، آخر میں پورا عمل ریپیٹ کر دوں گا، میں آخر میں ہر چیز سمجھا دوں گا۔ صرف 1 منٹ خدا کا واسطہ دے دو، صرف 1 منٹ کا بچوں والا آسان سا عمل ہے، لیکن یہ چاروں چیزیں پڑھنی ہے۔ پہلے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود شریف دیکھیں کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھیں، درود ابراہیمی سے بہتر وظیفہ پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، اللہ والوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، اللہ والوں کچھ بھی پڑھ لیں، کوئی بھی پڑھ لیں۔ اب آپ نے کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ میں سے کوئی بہن بھائی اگر درود شریف ایک بار پڑھ لے، بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھ سکتا تو بس ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فوری طور پر دیکھیں آپ نے سورہ کوثر کو صرف ایک بار پڑھنا ہے جو میں نے پہلے بتایا، اور جو تعداد میں نے یا ذل جلال والاکرام کی بتائی، دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ تو سورہ کوثر ہو گئی، یہ تو آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی۔ اب آپ کہیں گے اس میں الگ کیا ہے؟ دیکھیں پہلے وظیفے میں بھی الگ ہے، دوسرا وظیفہ بھی دنیا کے تمام وظیفوں سے الگ ہے، تیسرا وظیفہ بھی دنیا کے تمام وظیفوں سے الگ ہے، اور آخری جملہ آپ نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ یہ جملہ اگر آپ اکیلے میں زندگی میں صرف یہ سنگل وظیفہ پڑھ لینا 11 بار، یقین کریں آپ کی غربت، غریبی، لاچاری کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ لیکن آپ نے چاروں چیزیں پڑھنی ہیں، چاہے 22 میں، چاہے 23 میں، چاہے 24 میں۔ میرا چیلنج صرف آپ کو 15 منٹ کا ہے۔ دیکھیں 80 سے 90% لوگوں کو 3 5 منٹ میں کامیابی ملی، لیکن میں آپ کو میکسیمم اثر کرنے کا ٹائم بتاؤں گا۔ 15 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا، صرف 15 منٹ میں پھر جو تماشا ہوگا۔ لیکن آپ نے یہ چاروں چیزوں کو ترتیب سے پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھیں، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگ گیا، لیکن وہ چیز ہاتھ لگ گئی ہے، وہ جملے، وہ ترتیب۔ لیکن آپ نے صرف پہلا وظیفہ نہیں پڑھنا، پہلے نمبر پر 2 وظیفے پڑھنے ہیں، سورہ کوثر، اور ایک بار سورہ کوثر کو جیسے ہی پوری سورہ کوثر ہو جائے ان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دیکھیں ایک بار سورہ کوثر ہو گئی تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ آپ سمجھ لیں دنیا کے آدھے بادشاہ بن گئے، آدھے بادشاہ بن گئے، اب آدھا بادشاہ اور بننا باقی ہے، یعنی پوری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں۔ اور آخر میں وہ جملہ شاہ رخ خان، عامر خان، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اسے پڑھ کے کامیاب ہوئے۔ تو آپ نے یہ تمام چیزیں سمجھنی ہیں۔ اب آپ نے جیسے ہی سورہ کوثر کو پڑھ لیا، یا ذل جلال والاکرام کو 3 بار پڑھ لیا، سورہ کوثر 1 بار پڑھی، اور پھر میں نے آپ کو جو استغفر اللہ یا غنیوں کی پوری ترتیب پیچھے بتائی ہے، میں نے اچھی طرح ڈیٹیل کے ساتھ تعداد ترتیب آپ کو بتائی ہے، دوبارہ سمجھ لیتے کہ استغفر اللہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، لیکن
آپ نے ساتھ میں یا غنیوں کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے تیسرا وظیفہ آپ کو بتانا ہے۔ دیکھیں تیسرے نمبر والا وظیفہ بہت خاص ہے۔ دیکھیں یا اللہ، اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور میں آخر میں پورا عمل دوبارہ بھی ریپیٹ کر دوں گا، فکر نہ کریں، کوئی چیز اگر چھوڑ کر آ گئے تو بھی فکر نہ کریں، اور آخر میں ہر چیز دوبارہ بھی سمجھ لیجیے گا۔ پہلے یا اللہ یا محمد کو سمجھ لیں، اس کے ساتھ بھی ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ یہ عمل جملوں سے بھرا ہوا ہے کیونکہ یہ عمل اثر کرتا ہے۔ باقی تم جتنے وظیفے پڑھ لو، کوئی کہے گا بیٹا یہ پڑھ لے، یہ پڑھ لے، یا ربنا پڑھ لے، یا غنیوں پڑھ لے، 11 بار پڑھ لے، 12 بار پڑھ لے، تو پڑھتا رہے گا، تیرے فائدہ نہ ہوگا، تجھے کچھ بھی نہ ملے گا، لیکن آج تجھے ملے گا، کیونکہ آج غوث پاک کا وعدہ ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ عمل اثر نہ کرے تو میں حاضر ہوں۔ دیکھیں یہ غوث پاک کا وعدہ ہے، یہ غوث پاک نے جھوٹا وعدہ نہیں کیا ہے، میں نے خود آزمایا ہے، 80 بندہ کروڑ پتی بنا ہے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ اب آپ نے جلدی سے دیکھیں 2 وظیفے آپ نے پڑھ لیے ہیں، 2 دنیا کے قیمتی وظیفے آپ نے پڑھ لیے ہیں، آپ کو ان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ دیکھیں اگر یہ چاروں چیزیں بندہ کسی عام دن میں پڑھ لینا، خدا کی قسم وہ بھی بادشاہ بن جائے، لیکن جب آپ ان 3 دنوں میں یہ عمل پڑھیں گے، اس عمل کی طاقت اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ اگر مانگنے والے ہیں تو بانٹنے والے بن جائیں گے۔ آپ پر ظلم ختم، زیادتی ختم، غریبی ختم، قرضے ختم، بیماری ختم، بے اولادی ختم۔ اے میرے غریب، اے غریب تجھے اور کیا چاہیے؟ اب آپ نے فوری طور پر اس عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ دیکھیں یا اللہ یا محمد کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ یا اللہ، یہ اس رب کی یعنی کہ یہ اس رب کو پکارنا ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، وہی رب جو رزق پیدا کرتا ہے، وہی دلوں کو سکون دیتا ہے، اور وہی لمحوں میں حالات بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور جب زبان پر آتا ہے میرے دوستو یا محمد، تو گویا بندہ اس ہستی کی طرف متوجہ ہوتا ہے جن کے صدقے اللہ نے پوری امت پر رحمتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ نبی کریم کی محبت دل میں ہو تو زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس دل میں اللہ کی یاد اور نبی کی محبت جمع ہو جائے، وہاں سے مایوسی نکل جاتی ہے، کیونکہ ایسا دل جان لیتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اور رحمت کے دروازے نبی پاک کے صدقے کھلتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہی بندہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں جب کسی نے اللہ کو سچے دل سے پکارا اور نبی کی محبت کے ساتھ دعا کی تو اللہ نے اس کے لیے ایسے راستے کھول دیے جن کا وہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں جب دل پریشان ہو، جب رزق کی فکر ہو، جب حالات مشکل ہو، تو اللہ کی طرف رجوع کرو اور دل میں نبی کی محبت تازہ کرو۔ پھر بندہ جب محبت سے کہتا ہے یا اللہ یا محمد، تو اس کے دل میں امید کی ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھے جب اللہ کسی بندے پر مہربان ہو جائے تو تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے، کمی برکت میں، اور چھوٹا سا رزق بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان والے کہتے ہیں یا اللہ بندے کو اللہ کے خزانے سے جوڑتا ہے، اور یا محمد نبی یعنی کہ بندے کو محبت اور رحمت سے بھر دیتا ہے۔ اور جب خزانے والے رب کی یاد اور محبوب خدا کی محبت ایک ساتھ جمع ہو جائے تو زندگی میں سکون، برکت اور امید کی بارش ہونے لگتی ہے۔ دوستوں میں کیسے سمجھاؤں کہ تمہارے ہاتھ میں کون سی چیز لگ گئی ہے؟ تمہارے ہاتھ میں الادین کا چراغ لگ گیا ہے۔ یہ چاروں چیزیں کسی بہت بڑے طوفانی خزانے سے کم نہیں ہے میرے دوستوں، لیکن چاروں کی جو ترتیب ہے وہ دنیا کی سب سے قیمتی ترتیب اور تعداد طریقہ ہے۔ یہ ترتیب تمہیں دنیا کے کسی میرے دوستوں ویڈیو میں کسی ولی اللہ کے پاس، کسی عامل کے پاس نہیں ملے گی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس ویڈیو کو اپنے بہنوں بھائیوں کو بتائیں، یعنی کہ اس عمل کو اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستوں بھائیوں بہنوں دیکھیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لیا، یا ذل جلال والاکرام پڑھ لیا، استغفر اللہ، اور ساتھ میں آپ نے یا غنی استغفر اللہ، یا غنی استغفر اللہ، یا غنی، دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 کاؤنٹ ہوگا، اور جو تعداد میں نے بتائی ہے اسی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اپنی منمانی نہیں کرنی آج، تجھے اپنی بالکل بھی نہیں کرنی آج۔ اپنے ضد تکبر انا کو چھوڑ کر یہ چاروں چیزیں تو نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنی ہے، چاہے 22 میں، چاہے 23 میں، چاہے 24 میں۔ اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں ان 3 دنوں میں تینوں دن کم از کم ایک بار یہ عمل تنہائی میں بیٹھ کر لازمی پڑھنا۔ اپنے ایک بار گھر میں پڑھ لینا، اپنی اس بند دکان پہ جہاں پر سناٹے ہیں، 3 سے 5 منٹ میں وہاں پر ایسا رش لگ جائے گا، کاروبار میں ایسی برکتیں ہوں گی۔ دیکھیں اس عمل کو پڑھنے کے بعد کچھ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے مانگنا ضرور ہے، بن مانگے بھی مل جائے گا، لیکن آپ نے مانگنا ضرور ہے، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اب آپ نے 2 معجزاتی وظیفے پڑھ لیے ہیں سورہ کوثر کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام، اور پھر تیسرے یعنی کہ دوسرے نمبر پر استغفر اللہ یا غنی۔ اب
آپ نے تیسرے نمبر پر دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ دیکھا، یا اللہ، اللہ پاک کا وہ نام ہے جس میں اللہ کے 99 نام شامل ہیں، اسی میں یا رحمان بھی ہے، یا رحیم بھی ہے، یا کریم بھی ہے، لیکن آج یا اللہ کے ساتھ ایک ایسا نام میرے دوستو یا محمد، اور ساتھ میں ایک ایسا جملہ کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میری پوری الماری خالی، میری دکان خالی، مکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، بینک خالی، جیب خالی، تو آج سب بڑھ جائے گا، آج صرف 3 منٹ کے چیلنج کے ساتھ سب بڑھ جائے گا۔ اور پھر آخر میں وہ جملہ جسے سننے کے لیے آپ بے چین ہیں اور میں بتانے کے لیے بےتاب ہوں، وہ آخری جملہ بعد میں ختم ہوگا، پہلے ہاتھ میں دولت ہوگی۔ دیکھیں غوث پاک کے ہاتھ میں دولت ہے، غوث پاک نے فرمایا کہ ایک ہاتھ میں تسبیح ہوگی، دوسرے ہاتھ میں دولت ہوگی۔ اب آپ نے بالکل آخر میں دیکھیں پہلے تیسرے وظیفے کو سمجھ لیں، یا اللہ یا محمد کا وظیفہ تو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج دولت کے سلطانی عمل میں تیسرے نمبر پر یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے۔ یہ دنیا کا قیمتی وظیفہ، مبارک ہو، آپ دنیا کے امیر ترین انسانوں میں آپ کا شمار ہو گیا ہے۔ میں آپ کا نام ابھی سے رکھ دیتا ہوں، آپ کا نام مثال کے طور پر ہے کاشف، اے کاشف مبارک ہو، تو کروڑ پتی بن گیا۔ مثال کے طور پر آپ کا نام ہے فاطمہ، میں آپ کا نام رکھ دیتا ہوں، اے فاطمہ تو اربوں پتی بن گئی، تیری ہر مشکل پریشانی اللہ نے انشاءاللہ دور کر دی۔ اب یہ آخری جملہ آپ کی زبان سے جیسے ہی ادا ہوگا، لوگ دروازے پر دینے والے اسی وقت کھڑے ہو جائیں گے، ابھی پڑھ کے آزما لو، ابھی دروازے پر کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، لیکن چاروں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں۔ ایک بھی چیز آپ نے اگر چھوڑ دی میرے دوستوں تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا، ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ خدا را یہ آخری وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، یہ مانگنے والوں کو بانٹنے والا بناتا ہے۔ اب آخری وظیفہ میرے دوستوں دولت کا ایٹم بم ہے، اس عمل کا آخری وظیفہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ نے بالکل آخر میں اس وظیفے کو پہلے کلمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور میرے دوستو پہلا کلمے کا تو آپ جانتے ہیں، پوری دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ، سوچے 3 خزانے پہلے پڑھ چکے ہیں، اور پھر آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں سورہ کوثر پڑھ لیا، استغفر اللہ پڑھ لیا، بتائی بھی تعداد ترتیب میں اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، پھر یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے 3 بار، یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے 1 بار ہو گیا، اس طرح 3 بار پڑھ لیجیے گا، پھر اس کے بعد آخر میں 3 بار پہلا کلمہ۔ دیکھیں ہر چیز کے ساتھ ایک جملہ شامل ہے، سورہ کوثر کے ساتھ ایک جملہ، استغفر اللہ کے ساتھ ایک جملہ، یا اللہ یا محمد کے ساتھ ایک جملہ، اور پھر اس کے بعد پہلے کلمے کو 3 بار پڑھ کر وہ آخری جملہ میرے دوستوں جو فقیر کو بادشاہ بناتا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، 3 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگیے 3 منٹ میں قدموں میں۔ اللہ حافظ۔